بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبیلا صدق اللہ العظیم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت دنیا میں سر کی آنکھیں مسلمان کو بھی دیتے ہیں تو کافر کو بھی دے دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں پرائیوں کو بھی دے دیتے ہیں، فرما برداروں کے پاس بھی ہیں تو نافرمانوں کے پاس بھی ہیں، لیکن دل کی آنکھ اللہ صرف فرما برداروں کو دیتے ہیں، نافرمانوں کو نہیں دیتے، اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیا کرتے۔ جب انسان کی سر کی آنکھیں خراب ہوں تو کبھی ادھر ٹھوکر کھائے گا، کبھی ادھر گرے گا، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ میں صحیح رستے پہ چل رہا ہوں یا غلط رستے پہ جا رہا ہوں۔ اور دل کی آنکھ خراب ہو نا میرے عزیزو تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہوں یا دوزخ کے رستے پہ جا رہا ہوں۔ سر کی آنکھیں خراب ہوں، کبھی یہاں گرے کبھی وہاں گرے، دل کی آنکھ خراب ہوگی تو جہنم کے گھڑے میں جا کر گرے گا اور اندازہ تک نہیں ہوگا۔ سر کی آنکھیں صحیح ہوں میرے عزیزو، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں، کرسی پر بیٹھے ہوں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ بچہ نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے، استری کی طرف ہاتھ بڑھا رہا، چولہے کی طرف جا رہا، یا ایسی جگہ پر ہے کہ خدا نخواستہ وہ گرے گا اور اسے تکلیف ہوگی، تو یہ ماں باپ اب سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ بچہ نقصان کی طرف جا رہا، فوراً بڑھ کر اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح دل کی آنکھیں صحیح ہوں تو بچہ فجر کی نماز چھوڑ دے، بچی کے سر پہ حیا کی چادر نہ ہو اور ماں آرام سے بیٹھی رہے، باپ کچھ نہ کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نظر آئے گا نا کہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے میری اولاد، یہ جہنم کے گھڑے کی طرف جا رہی ہے میری اولاد، اور ہو نہیں سکتا کہ یہ نقصان انسان آنکھوں سے دیکھے اور پھر خاموش بیٹھا رہے۔ تو آج میرے عزیزو مسلمان بھی کچھ اسی انداز کا ہو گیا ہے کہ دل کی آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے جیسی ساعتیں بھی آتی ہیں، خوب نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دل کی آنکھ نہیں کھلتی، پھر بھی دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ بس اوقات ایک شخص ہوتا ہے نا، آنکھیں صحیح ہیں، صحیح نظر نہیں آ رہا، بھائی کیا بات ہے، کیوں صحیح نظر نہیں آ رہا؟ جا کے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو پتہ چلا آنکھ میں موتیا ہو گیا ہے۔ تو گناہ کا موتیا جب دل کے اوپر لگتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو گناہ کا موتیا میرے عزیزو جب دل کی آنکھ پہ آ جاتا ہے تو پھر صحیح نظر نہیں آتا اسے کہ میں صحیح رستے پہ چل رہا ہوں غلط رستے پہ چل رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں۔ پھر دن کی کتنی بڑی روشنی کیوں نہ ہو، سورج کتنا ہی تیزی کے ساتھ چمک کیوں نہ رہا ہو، لیکن اندھے کے لیے سورج کا چمکنا اور سورج کا نہ ہونا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اسی طرح شریعت کتنی واضح ہو جائے، نیک مہینے کیوں نہ آ جائیں، رمضان جیسی ساعتیں کیوں نہ آ جائیں، نیکیوں کی بہار والے مہینے کیوں نہ آ جائیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دل کا یہ اندھا ہو چکا ہے۔ تو گناہ کا چھوڑنا میرے عزیزو یہ بنیادی چیز ہے نیکی کے نور اور نیکی کی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر گناہ زندگی میں ہے تو نیکی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم یہ زیرو سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور گناہ زندگی سے ختم ہو گئے اور نیکیاں زندگی کے اندر آ جائیں، پھر دیکھیے اللہ کیسا نور عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا نا اور کہا یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار دنیا میں بن جاؤں، اس کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ایسا وظیفہ پڑھوں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، لیکن مختصر ہو، لمبا چوڑا وظیفہ میں نہیں پڑھ سکتا، قیامت میں سب سے زیادہ اللہ کے فرما برداروں میں اور اللہ کے عبادت کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی زندگی کو تقوی والی کر لے، تو کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار شمار ہو جائے گا، کائنات میں تو سب سے بڑا اللہ کا فرما بردار شمار ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ دنیا کی زندگی ہے، آج دنیا کا نقصان چونکہ سر کی آنکھیں تیز ہیں تو نظر آتا ہے، اور آخرت کا نقصان دل کی آنکھیں خراب ہیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے 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 مروان بھی اسی دوران طواف کرنے آ گیا، وقت کا خلیفہ اور بادشاہ۔ مروان نے کہا سالم یہ بڑا عجیب نوجوان ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور درویش ٹائپ کا نوجوان ہے، تو پھر اس سے کہا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ انہیں کہا اس گھر میں آ کر، اس در پہ آ کر بھی کسی اور کی طرف نگاہ دوڑاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مروان نے غلام اس کے ساتھ لگا دیا، وہ کہا جب یہ بیت اللہ سے باہر جائیں ان کو پکڑ کے لے آنا میرے پاس۔ چنانچہ جب یہ فارغ ہو کر باہر گئے، غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب مروان کے دربار میں پیش ہوئے تو کہا کہ بیٹے کیسے ہو؟ کہا چاچا جان بالکل ٹھیک ہوں۔ کہا تمہاری کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں حل کروں۔ کہا بہت مسئلہ ہے میرے ساتھ، بہت میری پریشانیاں ہیں، بہت مجھے ٹینشن ہے۔ کہا کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا میری موت کا کیا بنے گا، آخری لمحات کا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا۔ فرمانے لگے مروان کہ بیٹے یہ مسئلے تو میں بھی تمہارے سے حل کراؤں گا، دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ تو سالم نے جواب دیا کہ چاچا دنیا تو کبھی ہم نے اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگے، دنیا کا مسئلہ تو ابھی کبھی ہم نے اس کے بنانے والے کے سامنے نہیں رکھا تو تیرے سامنے کیا رکھوں۔ آخرت کے مسئلے اتنے زیادہ ذہن میں تھے اور اتنے بڑے نظر آتے تھے کہ دنیا کے مسئلے اس کے مقابلے میں ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں نظر آتی تھی اس کی۔ اتنی روحانی پرواز، ہم یہاں آتے نا اپنی روحانی پرواز کو اوپر کرنے کے لیے آتے۔ دنیا کے اندر دیکھیے میرے عزیزو، جب انسان جہاز میں بیٹھتا ہے نا تو جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا رہتا ہے دنیا کی چیزیں اس سے چھوٹی چھوٹی نظر آتی رہتی، گاڑیاں ماچس کی ڈبیا کے برابر نظر آتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بالکل مختصر مختصر نظر آنے لگتی ہیں۔ یہی انسان کا حال ہے، روحانی پرواز جب اوپر چلی جاتی رہے گی، جتنی اوپر جائے گی دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی حیثیت اس کے سامنے اتنی اللہ کم کرتے رہیں گے اور اتنی زیرو کرتے رہیں گے۔ صحابہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں آتے ساری رات تڑپ کر گزار دیتے تھے، بے چین رہتے تھے، کروٹیں بدلتے رہتے تھے، حتیٰ کہ پھر بستر سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آخرت کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کی، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، جب آیت پہ پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساری رات روتے روتے یہ آیت گزار دی ساری، اور رمضان میں نہیں غیر رمضان میں، رمضان میں نہیں غیر رمضان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کم من قائمین، بہت سے شب دار ایسے ہوں گے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ان کو جاگنے میں سوائے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا کیسی مخلوق آ گئی، سڑکیں آباد ہو گئی ہیں، قہوے خانے آباد ہو گئے ہیں، ساری رات وہاں بیٹھ کر یہ رمضان جیسی ساعتیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں، نظر ہی نہیں آتا کہ اس پر اللہ مجھے کیا عطا کرے گا، اس پر اللہ مجھے کیا دے گا، اس پر مجھے کیا ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کریں کہ آج یہ رمضان مجھے کتنی نورانیت آج میں نے اس رمضان میں آج کے دن کتنی نورانیت کمائی، آج تک میں نے اپنے روزے سے کتنا نور حاصل کیا، اور آج سارے دن میں نے کون سا کام اور کون سا عمل ایسا کیا جس نے میرے روزے کے نور کو، میری تراویح کے نور کو، میری تلاوت کے نور کو، میرے ذکر و اذکار کے نور کو، میری شیخ کی مجلس میں آنے کے نور کو، میری دعاؤں کے نور کو برباد اور ضائع کر دیا۔ اور نیت کریں کہ کل میں انشاءاللہ اس کام سے رکوں گا، کل میں یہ کام نہیں کروں گا، کل میں یہ عمل نہیں کروں گا، کل میں اس انداز کا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پھر میرے عزیزو جیسے جیسے رمضان گزرتا رہے گا، رمضان کا مقصد اور دل کی آنکھیں جس بنیاد پر اللہ کھولتا ہے تقوی، وہ اللہ ضرور عطا کر دے گا۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوسرا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، ہماری خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے. رمضان کا مہینہ ہے، نازل کیا گیا ہے، جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر روزے رکھے. اس میں ایک اور جگہ فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. اور ہمارے یہاں قرآن کریم پڑھنے سے، مستقل پڑھنے سے، جو پڑھتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ بالکل کاروبار کے اندر، کاروباری آدمی ہوں تو میں نے دیکھا ہے بالکل شریف سیدھے آدمی، بالکل سمجھ ان کو نہیں ہے، کسی کاروبار کی سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ عجیب حکمت کی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کالج کے زمانے سے بعد میں بھی تھوڑا سا اس لائن سے تعلق تھا. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی 5 پارے پڑھتا ہے، کوئی 10 پارے پڑھتا ہے، کوئی 2 پارے پڑھتا ہے. قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے. قرآن کریم سے تعلق ہو، ایک گتا اوپر ہو قرآن کریم کو، تو اس کی نسبت قرآن کی وجہ سے اس کو عزت مل جاتی ہے. تو کوئی انسان پڑھے گا تو کیسے نہیں ملے گی. تو میں جب اس کی انویسٹیگیشن جب وہاں جاتا تو یہی پتہ چلتا اینڈ میں جا کر کے قرآن کریم کا اس کا تعلق ہے. کوئی 2-4 بات اگر بیٹھتے ملتے تو وہ ایسی حکمت کی عجیب بات کر دیتے. تو اس کی اتنی ہمیں پتہ ہے، یہ آدمی کی ہر شخصیت کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، کیسی نہیں ہے، کیا بات کر سکتا ہے، کاروباری ذہن ہے نہیں ہے. لیکن ایسی بات کر دے گا آپ کو لگے گا 22 کیرٹ کی گولڈ کی. میں آپ کو یہ پرانی کپڑا مارکیٹ میں بیٹھتا تھا تو وہاں یہ بہت لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہاں ملنا جلنا بہت ہوتا تھا. اب ظاہر ہے انڈسٹری میں آدمی چلے جائے تو وہ پبلک ریلیشن نہیں رہتا. لیکن میں جب اینڈ پہ پہنچا نا جہاں پر بھی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ قرآن کریم سے اس کا تعلق تھا، قرآن کریم سے تعلق تھا. اچھا، یہاں تک میں نے دیکھا کہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، ویوہار میں، معاملات میں، معاشرت میں، ان کو بھی میں نے دیکھا قرآن کریم کو فائدہ دیکھتے ہوئے. کہ ان کو میں نے بات کی زندگی میں دیکھا. ان کا انتقال کے وقت بھی میں بھی تھا، کچھ کافی لوگوں کو میں اٹینڈ کیا ہے. اینڈ میں جا کر وہ بھی ٹھیک ہو گئے، ان کے اندر بھی بہت 180 ڈگری کا چینج آ گیا. قرآن کریم کی ایسا نورانیت ہے، اگر انسان اس کو کسی طرح بھی پڑھے، ہے نا. ایک حدیث ہے بخاری کا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، حضرت فرماتے ہیں انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، انسان کے لیے ضابطے حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیشہ وہ تفسیر قرآن کریم اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہر شیخ کی الگ الگ اپنا انداز، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے نا. وہ تو ہمیشہ صرف قرآن کریم کی بات کرتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے جو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، اس کا خلاصہ، جب خلاصہ کہتے تو ہمیشہ 3 باتیں ضرور فرماتے تھے. اور ہمارا حسن ذہن ہے کہ وہ 3 باتیں جب قرآن کریم انسان پڑھتا ہے، فکر کرتا ہے، انسان کے اندر گریجولی، آہستہ آہستہ وہ بالکل ان بلڈ اندر ہو جاتی ہے. وہ چاہے یا نہ چاہے وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. قرآن خلاصہ وہ کیا فرماتے تھے کہ قرآن کریم کیا ہے، رب کو، اس کا خلاصہ یہ، رب کو راضی کر لو عبادت سے. رب کو 3 باتیں فرماتے ہیں. رب کو راضی کر لو عبادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے. مخلوق و خدمت سے. یہ 3 خوبیاں آپ کے اندر، انسان کے اندر جب قرآن کریم سے وہ تعلق اپنا بناتا ہے تو آپ دیکھیں ایک وقت میں جا کر، ایک لائف میں جا کر آپ اس کی بیک میں جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو وہی بندہ ہے، وہی ہے، لیکن اس کے اندر اتنا بڑا چینج نہ آئے گا. تھوڑی سی بھی آپ نظر کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی نسبت. یا تو دیکھیں نا، یا الذین آمنوا وکونوا صادقین، صحبت کو اس کو مل گئی ہے، اس صحبت کی وجہ سے وہاں چل پڑا ہے، اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے. تو قرآن کریم کی بھی ایسی صحبت ہے نا، اس سے بڑی کیا صحبت ہو سکتی ہے قرآن کریم سے تعلق. تو میرے دوستوں، کم از کم
رمضان میں تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں، رمضانی بھائی زیادہ ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ 3 4 5 قرآن شریف ختم ہو جائیں، روز کے 2 3 پارے 4 پارے پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے، تراویح کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے، اب ٹائم نکالنا چاہے تو پریورٹی ہو تو دے سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد کا اسکیجول ایسا ہو کہ روز کا 1 پارہ تو پڑھے، مہینے میں 1 قرآن شریف تو ختم ہو جائے، ایک دن آگے پیچھے ہو گیا ہے مصروفیت ہے، دوسرے دن 2 پارے پڑھ لے، 1 قرآن شریف تو اس کا پڑھ لے، قرآن سے تعلق رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے ہماری جو حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے جو یہ آسان قرآن الحمدللہ بہت ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر علماء کی مدد کے بغیر اگر علماء سے پڑھا جائے تو پڑھنا ہی علماء کے ساتھ چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ آسان قرآن 1 جلد کی ہے، اس کے کم سے کم 2 صفحے 3 صفحے 2 صفحے 3 صفحے پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتی ہے، قرآن کریم کو ہم 5 سے 10 منٹ بھی نہیں دیں گے، اتنا بھی اس کا حق نہیں۔ 1 پارہ پڑھ لیجئے اور 2 سے 3 صفحے 4 صفحے پڑھ لیجئے، آپ کو اگر مزاج اس وقت ہو، موڈ ہو، جیسے نہیں بھائی موڈ ہو تو 4 5 7 10 پارے پڑھ لیجئے، ہے نا۔ اور اگر ایک اور طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ اگر پھر بھی آپ کا آسان قرآن میں دلچسپی نہیں لگتی تو آپ اس کے انڈیکس میں چلے جائیے، تو اس میں جو واقعات ہیں اس واقعات کو نکال لیجئے تو ایک ٹیمپو برقرار رہتا ہے نا، واقعات پڑھنا شروع کر دیجیے، لیکن اس سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، جب تعلق جڑ جائے گا گریجولی آہستہ 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 تو انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا قرآن کریم کا انسان پڑھے اور اللہ سے پھر اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے میری پہلے پریکٹس نہیں تھی، بعد میں بزرگ بتانے کے بعد الحمدللہ اللہ نے یہ ڈال دی۔ آپ نے قل اعوذ برب الناس کے بعد پڑھا، آپ نے دیکھا نا 3 لائن کی اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، یہ جو 3 لائن ہیں وہ فرماتے تھے کہ یہ 3 لائنیں آپ جتنا بھی پڑھے، پاؤ پارا پڑھے، آدھا پارا پڑھ لیں، 1 کر لیں، 2 کر لیں، اس کے بعد یہ 3 لائنیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ 3 لائنیں ہیں، یاد کرنا آہستہ آہستہ تھوڑے دنوں میں یاد ہو جاتی ہے، اس کو بھی اپنا اگر معمول بنا لیں تو وہ فرماتے تھے کہ جب قرآن کی جو ڈیپتھ ہے انسائیڈ ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو انوارات ہے، یہ آپ کے اندر جذبیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جذب کرنے کے لیے بھی تو جگہ چاہیے نا۔ ایک پتھر ہوتا ہے، بارش گرتی ہے پانی چلا جاتا ہے، ایک مٹی کا پتھر ہوتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا یہ تفسیر کے اوپر بھی ہم جائیں۔ قرآن مجید کا دیکھیں نا ہمارا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، رہنمائی رہبری پیدائش کے وقت بھی آپ کو قرآن کریم کے ہم نے یہ سب اوکیشنلی سب کر لیا ہے، جہاں جہاں ہمیں اوکیشن ہوتا ہے وہاں ہم اس کو کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اپنا زندگی کا ضرورت سمجھ کر، اس کی تفسیر سمجھ کر، اس کو پڑھنے کی اس کی فکر کے ساتھ مقصود صرف ایک ہی ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ تک۔ قرآن کریم بھی اور جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، دیکھیے فرمایا کہ 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھ لیجئے اور آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے، ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات صلاۃ التوبہ سب کچھ پڑھ لیجئے کے بعد کچھ اس کے بعد ذکر کر لینا۔ تو کافی لوگوں کا یہ بھی رہا ہے کہ سورہ رحمان 3 دفعہ پڑھ لیا، یہ رحمان پڑھ لیا تو ٹھیک ہے تھوڑے 1 2 منٹ دعا کر لی۔ سورہ رحمان پڑھنا یا کوئی بھی تلاوت کرنا یہ صرف تعلق پیدا اللہ سے کرتا ہے، دینے والے اللہ کی ذات ہے، تو وہ رجوع اللہ جو اللہ سے ہماری یہ پڑھنے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق بن گیا۔ ایک تعلق سے آپ آتے ہیں نا، آپ کسی فیکٹری میں جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ کامران صاحب ہیں، ان کا میں خاص دوست ہوں، تو آپ اوپر چلے جاتے ہیں، تعلق ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ سے وہ تعلق، یہاں ملنے کا تعلق نہیں ہے، یہاں کیفیت کا تعلق ہے، رجوع اللہ کا تعلق ہے۔ آپ کا مقصود یہ ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں دل کے اوپر، تو دھیان سے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آپ پڑھ کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ کا اس میں اتنا دل لگ جائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو میرا اللہ پاک میرے سن رہے ہیں، اللہ پاک کو میں سنا رہا ہوں۔ تو ہمارا اس کا دیکھنا اجر ہے، پڑھنا اجر ہے، یاد کرنا اجر ہے، ناظرہ پڑھنا اجر ہے۔ الف لام میم پڑھ لیا تو 10 10 10 30 نیکیاں ہو گئی۔ قرآن کریم میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر انسان دیکھے اصل مقصود تو تقویٰ ہے نا، تقویٰ ذرا سمجھ لیجیے کیا چیز ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اس وقت گرمی ہے، 3 4 بج گئے، پانی کی ٹھنڈی بوتل سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو لے کے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں، آپ پی لیں گے کوئی نہیں دیکھے گا، صرف اللہ کی محبت میں آپ اس کو پیتے نہیں ہیں، یہ تقویٰ ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ کی محبت ہے آپ کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ میری وجہ سے روزہ رکھا ہے، یہ پی سکتا تھا لیکن اس نے پیا نہیں، اس کا اجر میں دوں گا، فرشتوں تم ہٹ جاؤ میں اس کا اجر دوں گا۔ یہ تقویٰ ہے، خوف خدا آ جائے ہمارے اندر۔ کوئی بھی گناہ کریں
کم از کم ہم خطاوار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم میں تھا کہ ہم سے خطائیں ہوں گی، اسی لیے ربنا ظلمنا استغفر اللہ اللہم انک عفو کریم، یہ سب دعائیں استغفار آئے نا، اسی لیے آئے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم تھا کہ ہم سے خطائیں ہو جائیں، ہونا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے، کم از کم ہم وہ مثالی انسان تو بن جائے جو اس لائن سے اللہ نے دیکھی، جو خانقاہی لائف آپ کو جس کو دی ہے، اس کا شکر یہ ہے، یہ اب قلیل رہ گیا ہے معاملہ، یہ اب آہستہ آہستہ 1400 سال سے یہی محنت ہو رہی تھی، اب قلیل رہ گیا، شیطان سب سے زیادہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے، کیونکہ ایک خانقاہی ایسی لائن ہے جہاں آپ کو فضیلت کے اوپر بات نہیں ہوتی زیادہ، اچھا انسان بنانے کے لیے اخلاص اصلاح کی بات ہوتی ہے، اصلاح کیسے پیدا ہو جائے۔ اب ایک بار آپ نے تقریر کر دی وہاں پر 3 قل اللہ پڑھ لیجئے تو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا، آج فرمایا کہ اذا جاء زلزالہا پڑھ لیجئے 2 دفعہ تو ایک قرآن شریف کا ثواب مل جائے گا، بالکل ملے گا آپ کو۔ تو پھر ہم کیا قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دیں گے لوگ؟ تو پھر اگر وہ فضیلت آپ بتائیں گے تو اصلاح پھر کہاں گئی؟ اگر ہم نے صبح 3 قرآن پڑھ لیے، بولا 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو 1 کروڑ نیکی آپ کو مل جائے گی، ایک صبح ہم نے 1 کروڑ نیکی لے لی تو ہمیں پتہ ہے کہ پورا دن ہم پھر جو چاہے کرتے پھرے۔ اصل اصلاح ہے، اصل اصلاح ہے، اصلاح کرنے کے تقویٰ زندگی کے اندر۔ اور رمضان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر امت کو عذاب دینا ہوتا تو یہ رمضان اور سورہ اخلاص نہ آتا۔ سورہ اخلاص تو بنیاد ہے، توحید ہے نا اس کے اندر، جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو نیچے بنیاد ہوتی ہے، پیٹیاں بھرتے ہیں نا، اس کو مضبوط کرتے ہیں، تو یہ تو بنیاد ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص تو الحمدللہ پورے سال ہم بات کرتے رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، 100 دفعہ 200 دفعہ، ہمارے دوست احباب ہیں اور ہمارے بزرگ ہم 2 ہزار دفعہ پڑھتے تھے سورہ اخلاص، ہے نا۔ سورہ اخلاص تو پڑھنی ہے ہم نے، اور ہم نے نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک حدیث ہم نے سنائی تھی آپ کو ہر نماز کے بعد۔ ہاں، نماز کے بعد کا ایک معمول یہ سمجھ لیجئے کہ میں دیکھتا ہوں مسجد میں کہ مغرب میں 3 فرض پڑھ لی تو پھر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے معمولات پورے کرتے ہیں۔ تو یہ معمولات تسبیحات پڑھتے تھے، مستحب معمولات ہیں نا، پہلے تو سنت ہے نا، آپ پہلے سنت پڑھ لیجئے پھر کہیے، پہلے سنت پڑھ لیجئے، 3 فرض 2 سنت، اگر عوابین پڑھتے ہیں تو 2 کر کے پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، اس کے بعد کیجئے۔ آپ پہلے بیٹھ گئے، آپ نے مستحب، آپ نے ہمارے سائٹ کے اندر ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، وہ مسجد میں بھی یہ کہتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کی مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، ملاقات کی ہوئی، تو میں بھی بیٹھ گیا مغرب کے بعد، ہمارا معمول یہی تھا، تو مجھے بلا کر اس نے کہا، مطلب مستحب ہے، یہ سنت ہے، آپ پہلے سنت ادا کر لیا کریں، آپ 4 عصر کے وقت ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد نماز نہیں، اپنے معمولات پورے کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہر چیز، یہ ضابط حیات ایسا ہے کہ قرآن کریم سے اگر ہمارا تعلق بن جائے، دیکھیے آپ دیکھیں ہر جگہ پر اصلاح کے لیے یہ روزوں کو لایا گیا، ایام بیس کے روزے ہیں، فل مون ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، سانپ ہر چیز اس فل مون میں نکلتے ہیں، اور یہ روزے ہم ایام بیس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کی فضیلت بتائی کہ ایام بیس کے روزے رکھنے، رمضان گزر جائے ہمت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ جو رمضان میں اعمال ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ رمضان کے بعد میرے اعمال ہو جائیں، یہ جاری رہیں، یا اپنی ایک ترتیب بنا لیجئے کہ اتنا میں نے کرنا ہے۔ الحمدللہ ایام بیس کے روزے تو بھول گئے تھے لوگ، باہر کے لوگ مجھے بتاتے ہیں، باہر امریکہ سے اور دوسری جگہوں سے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں تھا، الحمدللہ کچھ بزرگوں نے، لوگوں نے اس کے اوپر دعوت دی ایام بیس کے، تو اب میں وہاں پر ہماری خواتین، عورتیں، مرد ایک دوسرے کو بتاتے تو ان کے پاس تو وہاں اس کے اوپر چلتا ہے نا، آن لائن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی ایام بیس کا روزہ الحمدللہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، آپ اور ہم رکھتے ہیں، اس ہو سکتا ہے اس سنت کو زندہ کرنے سے اللہ تعالی ہماری آسانی اور مغفرت فرما دے، ہے نا۔ ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہاں پر ڈھیر اعمال لائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اس کو بلایا، کہا کہ تمہیں یہی آسائشیں دنیا میں دی تھی، اور لیکن تم نے جہاد کیا، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ اس نے کہا میں نے جہاد کیا، بولے نہیں تم نے شہرت کے لیے کیا، اس کو قبولیت نہیں ہوئی، اس کی ایک عالم کو بلایا اس کی قبولیت نہیں ہوئی، ایک سخی کو بلایا اس کی قبولیت نہیں ہوئی، تو یہ ڈر لگتا ہے اللہ کے قبولیت ہو جائے، اصل چیز قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ راضی، رضا مل کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، رضا کامل ہو جائے، عافیت دارین کے ساتھ رضا کامل، 2 الفاظ ہمارے حضرت والا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، رضا کامل، عافیت دارین، تو رضا کامل ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، تو اس راضی کے اندر یہ ہمارا اسباب ایام بیس بن جائے،
شوال کے روزے رکھنے ہیں. اب یہ آخری روزے ہیں. روزہ ایسی چیز ہے نا، روزے کی وجہ سے انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حکیم المشرف تھانوی صاحب کی یہ ملفوظات کے اندر ہے کہ وہاں پر حشر کے میدان میں سب بہت گرمی ہوگی، بہت بیٹھے ہوں گے وہاں پر سب لوگ ہوں گے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو عرش کا سایہ دیں گے، عرش کے سائے میں بلائیں گے، اندر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایک سائڈ میں ہو جاؤ، ایک سائڈ. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عرش کے سائے میں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہاں روزے میں وہ اللہ کے لیے بھوکا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں اس کے میزبان، کم و بیش اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہو گئے، آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک نعمت کو ہم پکڑ لیں تو اس کے بعد روزہ چھوڑنے کی کام بات ہے. اب یہ ایسے تھوڑے ہیں جو ہم عرب کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو آپ کو حرم شریف میں دستر لگے ہوئے دستر ملتے ہیں، ہزاروں آدمی سب روزے رکھتے ہیں. وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا، وہ ہم سے زیادہ آسودہ ہے، زیادہ ویل آف ہے ہم سے، وہ بھی رکھتے ہیں وہاں پر ہر گھروں کے اندر. آپ ریاض چلے، جدہ مکہ مدینہ منورہ چھوڑ دیجئے، آپ ریاض میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے شیخ کے بڑے بڑے حویلیاں پتہ نہیں کتنے ہزاروں گز کے اوپر رہتے ہیں وہ ایک ایک مکان کے اندر. بچے ہوں گے وہ رکھیں گے روزے، پیر جمعرات کا رکھیں گے. مجھ سے پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا. چلو 3 روزے تو مہینے کا ہم رکھ لیں، تو ابھی سے اس کی نیت ارادہ کر لیں اور اس روزے کو مضبوط کر لیں. جب اس کو مضبوط کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ایام بیس کا حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے، ان کے حکم تھا ان کے لیے رکھنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے روزے طور کے اوپر گئے تھے، انہوں نے روزے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ، آپ جس کی بھی ہسٹری پڑھیں آپ کو روزہ امپورٹنٹ ملے گا. یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ سب سے بڑی فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو اندر کا نفس ہے نا، اندر جو تقاضے پیدا کرتا ہے گناہوں کے، بھائی شیطان کو تو بند کر دیا ہے، شیطان کیسے گمراہ ہو گیا؟ شیطان ابھی تو بند کر دیا، تو شیطان بھی اپنے نفس کی کہنے کے مغلوب ہو گیا نا. اگر ہمارے اوپر شیطان ایسا ہے بار بار ہم پہ غالب ہو جاتا ہے، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اژدہا ہے ہمارے اندر، مرا ہوا اژدہا تھا، اس کو اگر لکڑہارا لے کر آ گیا اور اس کو بعد میں اسی کو دس دیا، اسی لیے نا کہ اس نے آگ جلائی تھی. گھر میں گاؤں کے اندر بڑے کچے مکان ہوتے ہیں، سردیوں میں آگ جلائی جاتی ہے تپش کے لیے نا، تو لیکن لکڑی کے ساتھ سانپ بھی آ گیا تھا، وہ لے کر آ گیا، مرا ہوا سانپ ہے. لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو وہ ہلنے لگا اور پہلے ہی لکڑہارا کو دس لیا. یہ گناہ ہے نا، گرمی ہے. اگر اس کو ہم جگائیں گے، نفس کو، اس نفس کو جگائیں گے، یہ ہمیں سب سے پہلے دسے گا. اور جب ہمیں دسے گا نا، تو حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلے اس کے عقل کے اوپر اس کا گناہ حملہ کرتا ہے. کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ خود اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو وہ تو ہم نے اندر، لیکن اس کی توڑ کیا ہے کہ یہ روزہ ہے. جو اس روزے کو بھی جتنے دن ہمارے روزے کے باقی رہ گئے، کوشش کر کے اس کے اندر 2 کام کر لیں. قرآن کریم کی جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں اور جتنی دعائیں زیادہ کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ 3 پارے پڑھتے ہیں، 2.25 پڑھ لیجئے، لیکن دعاؤں کو کم نہ کیجئے، اس کا وقت اس میں دعا میں دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ آہو فگا بہت پسند ہے. عبادت کرنے والے تو فرشتے بہت ہیں. یہ تو ہمارے قرآن کریم ہمارے فائدے کے لیے، اذکار و ذکر ہمارے فائدے کے لیے، ہماری کیفیت ہو، ہمارا اللہ سے ایک تعلق بن جائے نا، اس کے لیے ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اشرف مخلوقات بنایا کہ ہمارے اندر یہ ندامت کے آنسو ہیں. اب اللہ سے روتے ہم مانگتے ہیں، یہ مانگنے کا وقت ہے. جس کے لیے بھی مانگ لیجئے، امت کے لیے مانگ لیجئے. غزہ اور فلسطین کے ہمارے بچے ہیں، ذرا سا ہم تکلیف نہیں دے سکتے، تو وہاں کی کیا حالت ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے، کیسے گزار رہے. کون مانگے گا، اس کی کون فکر کرے گا؟ اگر ہم اور آپ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، رو تو سکتے ہیں، مانگ تو سکتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان تو بنا سکتے ہیں. لیکن قرآن کا صحیح لطف اس کو آتا ہے، اس کو اثر اس کا ہوتا ہے جس کو، جیسے کولیرا ہے، آپ کو ماں شامی کباب کھلاتی ہے بچے کو، تو بچہ کہتا ہے ماں یہ نہیں کھانی ہے، تو اس کو ذائقہ ہی نہیں ہے، ہٹا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی اسمیل نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. اگر گنہگار ہو یا ناپاک ہو، دیکھیے پاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے، آپ قرآن شریف نہ پڑھیے. یہ پاک لوگوں کے لیے. پاک کہاں سے ہے؟ ہمارے ساتھ میں وضو کر رہا تھا مولانا کی مسجد میں، تو میرے ساتھ ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے. پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 20 سال پہلے کی بات ہوگی. تو میں نے اپنا وضو کرتا رہا، دھیان نہیں دیا میں نے. تو مجھے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا فاروق آ کر بیٹھ گئے. مجھے کہا کہ بھئی آپ نے جو وضو شروع کیا ہے بسم اللہ سے شروع کیا ہے یا بسم اللہ نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا میں نے پتہ نہیں شاید پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. بولا نہیں، دیکھو ہم وضو کرتے تو جسم پاک ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جسم پاک، روح پاک ہوتی ہے، باطن پاک ہو جاتا ہے.
اصل باطن پاک کرنا ہے. تو ہم نماز کی تھوڑی سی بات کریں گے. 4 باتیں کرنی ہے. قرآن کریم کی بات کرنی ہے, نماز کی بات کرنی ہے, کچھ تو پاک لوگ ہوں گے, ہماری پاکی ہوگی. اور پاکی کس کی ہے؟ باطن کی پاکی ہے. ہماری کوشش ہو, پوری کوشش ہو, جن میں ہم نہیں حق ادا نہیں کر سکتے. ہم تو نماز پڑھنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا نا استغفر اللہ کہیے. کیوں کہا؟ اسی لیے نا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. تو ہم پاک تو ہے نہیں, کر نہیں سکتے, لیکن کوشش کرنے لگ جائیں. میں وہاں لندن میں تھا تو ہماری وہ گھر کے قریب مسجد عمر ہے. پہلے, اب تو گھر نہیں, پہلے تھا, پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو مسجد عمر میں ہمارے پاس ایک ہمارے ساؤتھ افریقہ کے بزرگ آئے, اور انہوں نے یہ تسبیح فاطمہ کے بارے میں بتایا, تسبیح فاطمہ کی کتنی اہمیت ہے. اور وہ انہوں نے فرمایا, بزرگ کا نام میرا بھی ذہن سے نکل گیا ہے, پھر یہاں سے وہاں سے لندن سے وہاں گئے, عمرے کے لیے گئے, پھر وہیں انتقال ہوا, جنت المولا میں ان کو دفنایا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, خالی پوری انہوں نے فجر کی نماز کے لیے میں گیا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں جانتا تھا ان کا, کیونکہ ہمارے حضرت والا سے ان کا تعلق تھا, ان کی خلافت بھی تھے, اور بھی بہت سارے بزرگوں سے ان کا تعلق تھا. تو یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیح فاطمہ ہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے. بولے یہ کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ پڑھیے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, سبحان اللہ, سبحان ساتھ میں نکلنی چاہیے, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. تو فرمانے لگا, یونس پٹیل نام تھا, یاد آ گیا, یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. تو وہ میں فجر نماز کر مجھے اندر وہ سامنے آ کر بیٹھ گئے. تعلق تو تھا ہمارا ساؤتھ ڈربن کے رہنے والے تھے, میں ان کی خانقاہ بھی وہاں دیکھ کر آیا تھا ڈربن کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے پوری سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بات کی. بولا سبحان اللہ پڑھیے. جب آپ کہتے ہیں اللہ آپ پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو پاک ہوں, تم میری تسبیح پڑھتے ہو, میں تو پاک ہوں, میں تم کو تمہاری تسبیح کی وجہ سے میں تم کو پاک کر دیتا ہوں. اچھا, میں نے اس کی ایک اور فائدہ میں نے دیکھا ہے, میں پیچھے, کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت, یہ بھی حدیث میں ہے, سنت یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے بعد پڑھیے, سنت یہ بھی رات کو سوتے وقت پڑھیے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے, رات کو سوتے وقت آپ کو اگر نیند نہیں آتی, کچی نیند ہے, پکی نہیں ہے, تو اس کو تسبیح فاطمہ پڑھ کے رات کو سوتے وقت, لیکن توجہ سے پڑھے. انہوں نے فرمایا, جیسے پٹیل یونس صاحب پٹیل رحمۃ اللہ نے فرمایا نا, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, آنی چاہیے. اللہ ہم سب تعریف ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تم پوری مخلوق مل کے میری تعریف کر لو, تو میری تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, میں تمہاری مخلوق کے اندر تعریف کروا دوں گا. یہ قبولیت ہے نا اس کے لیے. اور کہاں ہوا؟ وہاں, یہاں سے گئے وہاں انتقال ہو گیا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دھیان سے پڑھنا ہے, توجہ سے پڑھنا ہے. ہر چیز ہمارے یہاں, ہمارے دین کے اندر کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. اور کوالٹی اس کے لیے ہے کہ دھیان اور توجہ سے پڑھے, کیفیت پیدا ہو ایک دل کے اندر, ایک آہوں فگا کے اندر. ہم اللہ سے آہوں فگا کریں, ہم روئے, ہم مانگیں اس کے اندر نا. میں نے میرے والد صاحب کو دیکھا, میرے حضرت والا کو دیکھا, اتنے روتے تھے. میرے والد صاحب بھی ایسے روتے تھے کہ ان کو لوگ کبھی کبھی تو کہتے تھے, کہ ہماری میمنی میں کہتے تھے نا کہ میرے اقبال شکور نام ہے نا, تو کہتے شکور ہے رو لگے تو گانڈو تھی بھی ہیں, یعنی تو پاگل ہو گیا ہے, کبھی یوں روتا ہے, کبھی یوں یاد کرتا ہے, کبھی روتے رہتا ہے. ہمارے وہاں سعودی میں کہتے تھے بزرگ, ہم فرماتے تھے, یہاں سے آئے تھے وہاں پر الحمدللہ, ہمارے ساتھ کھانا ہم نے ساتھ کھایا تھا. بولتا تھا آپ کا رونا ایسا ہو کہ کوئی کہے انتا مجنو, یہ تو مجنو ہو گیا ہے. میرے والد صاحب کو مجھے یاد آتے تھے, واقعی وہ مجنو ہو گئے تھے, روتے تھے, مانگتے تھے, اللہ سے روتے تھے. ان کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں تھی, لیکن روتے رہتے تھے, مانگتے رہتے تھے. ابھی ابن کعب, قرآن پڑھنا اور اللہ کو پسند ہونا. یہ قرآن شریف کیسے پڑھتے تھے؟ جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین آئے, ان کو کہا کہ جاؤ, ان کو کہو کہ مجھے قرآن کریم سناؤ. وہ گئے ان کے پاس, ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ. تو بولا تو کس نے آپ کو, میں قرآن, آپ کے پاس قرآن اترا ہے, میں آپ کو سناؤں؟ بولا نہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے قرآن سننا چاہتا ہوں. تو وہ بہت ہوشیار تھے صحابہ. ویسے بھی عرب آپ دیکھ لیجئے گا, اگر آپ کا پریکٹیکلی عرب ہو, اس سے تعلق ہو, بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں. یہ عام آدمی نہیں ہوتے جی, ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہوتے ہیں, ان کی سمجھ ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ ماشاءاللہ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو پوچھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ قرآن پڑھیے, تو کیا میرا نام لے کر کہا تھا قرآن ان سے جا کے سنو پڑھو؟ بولا ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کہا تھا, یہ صحابہ کا نام لے کر کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن پڑھیے.
اس کے بعد قاری باسی صاحب کا واقعہ سن لیجئے، میں پہلے بھی سنا ہے۔ قاری باسی صاحب کو جب قاہرہ سے ڈیلیگیشن رشین، یہ تو ایکسٹریم رشین بلاک تھا نا، مصر جو تھا، ایجپٹ تھا، اب امریکن بلاک ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ رشیا میں گیا، تو رشیا میں گئے تو وہاں کے جو صدر تھے ان کو قاری باسی صاحب کو ساتھ لے گئے، تو وہ پولیٹ بیورو کے اندر وہاں بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کے بعد جب ان کی میٹنگ ختم ہو گئی تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ تم ایسا کرو کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور تم ہماری سوشلزم کے اندر آ جائے اور کمیونسٹ بن جاؤ، اور ہم تم کو یہ رعایت اور یہ نعمتیں دے دیں گے، تم جدید قوم بن جاؤ گے۔ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جواب نہیں دیا۔ جب ختم ہو گئی نا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ایک دوست آئے ہوئے ہیں، یہ کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قاری باسط کو اشارہ کیا، انہوں نے قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں سے کچھ آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اب وہ جو پولیٹ بیوریو کے اندر ان کا پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ان کو سن رہا تھا، لیکن کچھ صاحب ایسے تھے ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ تو بعد میں ان کو پوچھا کہ تمہیں آنسو، یہ تو عربی تھی، تم تو سمجھتے نہیں ہو۔ کہ نہیں، یہ تو تھی تو عربی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا، لیکن ان کے پڑھنے کے بعد جو میرے دل کے اوپر کیفیت آتی گئی، مجھے بس ایسا لگ رہا تھا کہ رونا مستقل آ رہا تھا، کیونکہ وہ کمیونسٹ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے، کوئی پیچھے کوئی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنسو آ رہے ہیں اس کے اندر۔ یہ قرآن کریم جب پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے، دھیان سے کم تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا، لیکن اللہ کو سنا رہے ہیں آپ، اس کے لیے نہیں کہ یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، ایک قرآن ہو جائے، دو قرآن جلدی جلدی پڑھ رہے، نہیں، پڑھنا اس طرح ہے، توجہ بنانی، توجہ ہٹ جائے گی، مجھے پتا ہے میری بھی ہٹ جاتی ہے، آپ کی بھی ہٹ جائے گی، پھر توجہ لانا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، دھیان بنانا ہے، توجہ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کے اندر اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ رمضان میں کچھ قرآن کریم کی باتیں کرتے تھے۔ مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات کو بڑھائے، بڑے اونچے قسم کے اللہ تعالیٰ نے مجاہد تھے۔ یہ ان کی بات سن لیجئے۔ تلاوت میں بھی تاثیر ہے گناہ چھڑانے کی، فرماتے تھے، یہ ان کی کتاب ہے رمضان ماہ محبت، مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اپنی یہ آپ کو زبان یہ نہیں سنا رہا ہوں۔ تلاوت میں بھی تاثیر ہے گناہ چھڑانے کی، رمضان میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں تلاوت، تراویح میں تلاوت، یوں بھی ہر مسلمان اس ماہ مبارک میں تلاوت کا خاص اہتمام کرتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں گناہ چھڑانے کی خاصیت رکھی ہے۔ کوئی مسلمان اسے سمجھ کر پڑھے، بے سمجھے پڑھے، عربی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بہرکیف قلب پر اس کا اثر محسوس کرے گا۔ بڑے سخت آدمی تھے مفتی رشید صاحب۔ تھوڑی سی میں ایک دفعہ ان کی پہلی صف میں کبھی کبھی نماز ناظم آباد میں تھے نا، کبھی موقع ملتا تو پڑھنے چلے جاتا، میں پیچھے ہوتا۔ ایک دفعہ مجھے دھیان نہیں رہا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، تب میری چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کے اندر، تو وہ فرمایا، وہ مڑ کے ہمیشہ نماز کے بعد مڑ کے دیکھتے تھے اس طرف، دیکھنے کے بعد دیکھتے تھے پہلی صف میں کون ہے، مجھے دیکھا، بولا آپ پیچھے چلے جائیے۔ فرمایا کہ جو کسی عمر میں آدمی ہو، اگر پورا بادشاہ نہیں، ایک مٹھی داڑھی نہیں، وہ نابالغ ہے، اور نابالغ کو پہلی صف میں نہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ تو سب اسی کو کھڑے رکھ، بڑے سخت ہے اس کے اندر۔ ویسے بھی 4 اعمال ہیں نا آپ کے، ایک تو اپنی داڑھی کی پوری ایک مٹھی ہونی چاہیے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، دل کو آپ کو پاک رکھنا ہے، خیالات پرانے اگلے پچھلے آئیں گے آپ کے، شہوت کے اور گناہ کے تقاضے آئیں گے، اس سے نفی کرنی ہے، آنکھوں کو بچانا ہے۔ یہ 4 اعمال تو عام طور سے بات کی جاتی تھی نا، آنکھوں کی، یہ ابھی مفتی صاحب نے جو بصارت اور بصیرت کی بات کی نا، تھوڑا سا یہ آنکھوں کی اگر بد نظری سے انسان بچ جائے نا، خاص کر کے اب موبائل سے یا اور جہاں سے بھی، اس وقت یہ بتاتے تھے، اس وقت یہ مال نہیں بنے ہوئے تھے، تاریخ روڈ ہوتا تھا، بولا جس کو چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے انسان کو ولایت مل جائے تو ایک تاریخ روڈ کا چکر لگا لے اور اپنا تھرمومیٹر، مفتی صاحب کہتے ہیں تھرمومیٹر ڈال کے چیک کر لے کہ اس کے اعمال کیسے ہوئے، کتنی سے بد نظری کی ہے۔ اگر بد نظری نہیں کی ہے تو اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجیے کہ ایمان ہے، باقی اس کے اندر خوف خدا ہے، اس کو خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارا حسن ظن اس کو مل گئی۔ گناہ کے تقاضے ہو، کر سکتے ہو پھر نہ کریں نا، یہ تو اصل چیز ہے نا۔ دل عزم خود محبت کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ قرآن مجید کی تاثیر تو یہ عالم ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی اسے اتارا جاتا تو اس کی عظمت سے جھک جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے اب دبا جاتا اور پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا، اور ہم قرآن شریف کے ختم پہ ختم کر لیں، ہمیں خوف نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے لیے قرآن کریم پڑھنے کے بعد اللہم آنس واشتی فی قبری پڑھ لیجئے اور 2 منٹ دعا کر لیجئے۔
اللہ سے 2 منٹ آپ کی ایک گتے کو نسبت مل سکتی ہے، اور اس کو ہم چومتے ہیں، نیچے پاؤں کے اندر آتا ہے، پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، لیکن اس کو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کی قرآن کی نسبت آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ فراست اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ یہ روح جو ہے، جسم دیکھیں نا، اگر انسان ختم ہو جائے، مار دیں، کاٹ دیں، کچھ بھی کر دیں، کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو روح ہے نا، نور ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ نور ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں ہے نور کیا ہے، سالڈ فارم میں نہیں دیکھا، آنکھ سانس نکل گیا، چھوٹا سا اللہ پاک بھی نور ہے۔ اس نور کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ سے کہاں سے کہاں کچھ بھی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا مینجمنٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے جو مشائخ حضرات تھے، 1500 2000 4000 کتابیں لکھتے تھے، حاکم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، تو روحانی طاقت تھی نا، اصل تو روح کی طاقت ہوتی ہے۔ جسم کی طاقت چاہیے، تمام کیجئے، لیکن اصل تو روح کی، اور روح کی غذا سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ جسم کی طاقت الگ ہے، روح کی طاقت، روح تو اعمال اور اللہ سے جڑنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانے کا، اس سے روح بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل، ایک فارمولہ دے دیا ہے۔ پہاڑوں پہ بھی اس کا قرآن مجید کی تاثیر دشمنان قرآن نے بھی اعتراف کیا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو قرآن دور رکھنے کی سرتور کوشش کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس تاثیر کو دشمنان قرآن نے بھی اعتراف کیا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو قرآن سے دور رکھنے کی سرتور کوشش کرتے تھے، انہیں ڈراتے کہ خبردار، جو اسے سن لے گا اس پر جادو کا اثر ہو جائے گا، اس سے دور بھاگو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت مکہ سے پہلے اپنے مکان صحن میں تہجد پڑھتے، جس میں قرآن مجید تلاوت کرتے اور کثرت سے روتے۔ اس دوران مشرکین کی مکہ کی عورتیں اور بچے قرآن کی آواز سن کر جمع ہو جاتے۔ آخر مشرکین نے جمع ہو کر آپ کو قرآن مجید پڑھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ پڑھنا ہی ہے تو گھر کے اندر کوٹری میں چھپ کر پڑھیے، اب آواز نہ پڑھیے، آپ کا آواز باہر نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے صحن میں پڑھا تو ہمارے بیوی بچے کا اس کا جادو کا اثر ہو جائے گا۔ اور کافر یہ کہتے تھے، اس قرآن کو سنو مت، اس کے بیچ میں شور و گل مچا دیا کرو، شاید تم پہ یہ شور تک اس کا اثر نہ ہو۔ یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے، ہم نے قرآن کریم کو لیا کس طرح ہے؟ برکت کے لیے لیا ہوا ہے، صرف کپڑے میں جلد کے اندر لگا کر اوپر لگا دے، دل چاہے تو پڑھا، دل چاہے تو پڑھا۔ ہم پیراورٹی ہماری نہیں ہے یہ اس کے اندر۔ کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مسلمان قرآن پڑھیں تو ہم زور زور سے چلانا شروع کر دیں، ہمیشہ ان کا شور کرتے تھے، ان کو ہٹا دیتے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے، حدیث میں فکر آخرت پیدا کرنے کے جتنے نسخے بتائے گئے، اگر کوئی انہیں نیت استعمال کر لے قرآن کریم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کا سب سے زیادہ معرفت جو ملتی ہے نا، وہ قرآن کریم سے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا متفقہ ہے کہ قرآن کریم معرفت، اللہ کے پہچان معرفت کو کہتے ہیں نا، پہچاننا کسی کو۔ والد کی احترام کیوں کرتے کہ یہ میرے والد ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں نا، یہ والے بزرگ ہیں، بڑے عمر ہیں، احترام کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کے فوائد، جتنی بھی اذکار ذکر ہے، پہلا نمبر ہے قرآن کریم کا۔ اس سے جو معرفت اور جذبیت انسان کو ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں مل سکتی، لیکن استقامت کے ساتھ کرے۔ قرآن مجید میں انوار ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ ان کی آواز سے بتکا، وہ جتنا پڑھتے گھوڑا اتنا ہی بدکتا، اچھلتا کودتا۔ یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ صبح یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تلاوت میں سکینہ نزول ہو رہا تھا، تمہاری تلاوت میں سکینہ کا نزول تھا، انوار کی بارش تھی جس سے گھوڑا ڈر کر بدک رہا تھا۔ یہ قرآن پڑھنا تھا، آواز سے، دھیان سے تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یقین جانیے، تھوڑے دن اس کو کر لیجیے پریکٹس، پھر آپ کی توجہ دھیان یہیں اٹکا ہوا ہوگا، لیکن دھیان سے، نون گنہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس کو توجہ کے ساتھ، اور یہ دھیان بنائیے کہ میرے بازو میں کوئی ہے اس کو سننے والا، میں اس کو سنا رہا ہوں اس کو۔ ہاں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، لیکن بڑا لمبا ہے، ذیب النساء کا قصہ ہے، انشاءاللہ ہم پھر کسی دن سنائیں گے۔ فاروق بھائی پھر آپ کی آج مختصر سے کر دیجیے گا، ہاں، آج نثر کو چھوڑ دیجیے گا، نظم کو لے لیجیے گا زیادہ تھوڑا سا۔ یہ آنے والے نہیں، اب مجھے پتہ ہے آج کے بعد یہ رمضان میں شاید غائب نہ ہو جائیں۔ آپ بسم اللہ۔ جی جی بسم اللہ۔ 3 اشعار جیسے سب 6 پڑھ لیجیے، لیکن خالی اشعار ہی پڑھ لیجیے، 5-7 منٹ لگ جائیں گے نا۔
غم ان کے راستے کے سنبھالے نہیں گئے، غم ان کے راستے کے سنبھالے نہیں گئے، جب تک کہ مرشدی سے دعا لے نہیں گئے، غم ان کے راستے کے سنبھالے نہیں گئے، جب تک کہ مرشدی سے دعا لے نہیں گئے، کانٹے پناہ گزیں تھے جو پھولوں کی اوٹ میں، کانٹے پناہ گزیں تھے جو پھولوں کی اوٹ میں، گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے، بے شک گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں، کانٹے پناہ گزیں تھے جو پھولوں کی اوٹ میں، گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے، ایمان صدق مہر وفا آگہی خلوص، ایمان صدق مہر وفا آگہی خلوص، تائب یہاں جو آئے وہ کیا لے نہیں گئے، سبحان اللہ۔ تائب یہاں جو آئے، ایمان صدق مہر وفا آگہی خلوص، تائب یہاں جو آئے وہ کیا لے نہیں گئے۔ انیس الہوادی کا کچھ نہیں سنائیں گے؟ اقبال بھائی، بھائی عبدالرزاق نے مجھ کو ایک غزل بھیجی تھی، اچھا، پورے ہفتے لنک اسٹیبلش نہیں ہو سکا اس سے میرا، وہ میں پیش ہی نہیں کر سکا، اور میں نے گزارش کی تھی دوسری بھیجی، عبدالرزاق پڑھ دیجیے، آپ سنائیں تھوڑا سا، ہاں ذرا اسپیکر دے دیں۔ انیس الہوادی، ان کے دو شعر ہیں۔ مفتی صاحب اوپر آ جائیے، ادھر کدھر۔ رہیے جہاں میں شوق سے عاجزی کے ساتھ، رہیے جہاں میں شوق سے عاجزی کے ساتھ، بندہ ہی بن کے رہیے یہاں بندگی کے ساتھ، نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیس، نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیس، رہتے ہیں دو فرشتے سدا آدمی کے ساتھ، ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے، ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے، اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے، تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا، تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا، باب رحمت اے خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے، باب رحمت اے خدا مجھ پہ خدا کھلا رہنے دے، میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا، میری ادنا سی بھی
نیکی کی طرف دیکھ خدا، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے، میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے، نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، سوچ اپنی ہے جدا، فکر جدا، ذوق جدا، سوچ اپنی ہے جدا، فکر جدا، ذوق جدا، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے، جلد اٹھنے نہ دے، جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرا، جلد اٹھ نہ دے سجدے سے مولا میرا، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا اے انیس، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا اے انیس، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے، آخری سانس تک ایک خدا رہنے دے، ایک خدا رہنے دے۔ رمضان کی جو اصل مقصود ہے نا وہ ہے تقوی، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، فضائل بیان کریں مسجدوں کے اندر، فضائل بیان کریں، لیکن اصل بات اصلاح کی بیان کریں، اصل اصلاح کی ہے۔ اگر فضائل بتا دیں گے کہ کتنا یہ پڑھ لیں گے تو اتنا اجر مل جائے گا تو پھر وہ ختم ہو گئی نا۔ اگر آپ 3 کل اللہ پڑھ لیجئے قرآن شریف کا ثواب مل جائے گا، یہ 3 ابھی تقریر میں بتایا کہ 12 دفعہ پڑھ لیجئے تو آپ کو 4 قرآن شریف ثواب مل جائے گا، تو پھر قرآن شریف کون پڑھے گا؟ اور پھر اصلاح کی کون فکر کرے گا؟ اگر ایک اس طرح صبح 10 منٹ پڑھنے سے یہ نیکیاں مل جاتی، یہ نیکی اصل اصلاح ہے، اللہ کی تقوی زندگی کا یہ تمام اعمال کا مقصود تقوی ہے، روزے کا بھی مقصود تقوی ہے، اعمال کا بھی تقوی ہے۔ اصلاح کیسے ہو جائے؟ ہماری تو نماز درست نہیں ہے، 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو پتہ ہے تحیات اللہ وصلوات و طیبات اس کے ترجمہ کیا ہے؟ کس طرح اللہ سے وہاں باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کیا جواب دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں، اس میں کلمہ کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ تو اصل چیز اب دیکھیے، آپ کو وہاں پر جب اللہ اکبر امام کرتے ہیں نا تو کبھی دھیان دیجئے گا، ایک دفعہ تو تکلیف ہوگی دینے کے لیے، آپ کی تھوڑی سی آپ کی 5-10 سیکنڈ کے لیے دیر سے جائیں گے۔ امام سے پہلے اللہ اکبر جب امام کرتا ہے اس سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کر لیتے ہیں۔ آپ تو امام کی اللہ اکبر سے پہلے نا اللہ اکبر کر دیا، تو بتائیں تو صحیح نا، اصلاح تو کریں نا، وہاں پر اصلاح کرنی ہے، فضائل بتائیں۔ فضائل انسان کے ایک نیچر ہے کہ انسان جب نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے نا، وہاں طرف چلتا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ اس کی فضائل بتا دیجیے، لیکن بتائیے کہ فضائل کا مقصود کیا ہے، ان کی یہ کس سے آپ تعلق پیدا کر رہے ہیں، کس سے آپ کو معرفت لینی ہے، کہاں آپ کو موت آنی ہے، کہاں اس کو جواب دینا ہے، وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ پورا دن ہم گناہ کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہم یہ اتنے ثواب کر لیا ہے۔ تو اصلاح کی بات کریں، اصلاح ہونی چاہیے، اور مقصود تمام چیزوں کا زندگی کا تقوی آ جائے۔ اب یہ رمضان کے اندر تقوی آ جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے حبیب نے ہمیں استغفار ایک سکھایا۔ اب دیکھ لیجیے، جتنا بڑا اوکیزن ہوتا ہے نا، اتنی بڑی اس کے لیے پہلے پریپریشن کی جاتی ہے۔ اب 23 مارچ کا جو پریپریشن تھا، اس کے لیے کتنا 1 مہینے پہلے سے پریپریشن ہو رہی ہے، فلانا ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ یہ اوکیزن اس کو 23 مارچ ہے۔ تو یہ رمضان کا جو ہمارے قرآن کریم کا اور تمام کو ضائع کرنے سے بچنے کے لیے اللہ کے حبیب نے ہمیں ایک اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا انا پڑھیں گے، سب مجمع میں ہوں گے تو ٹھیک ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ یہ سکھایا گیا اس اوکیزن کے لیے تو ہے، لیکن پورے سال اس کو پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ اتنے بڑے ٹائم کے لیے رمضان میں قرآن کریم جب دیکھیں آپ پڑھیں گے نا، آپ کو سب سے زیادہ شیطان ہے نا قرآن کریم سے ہٹائے گا۔ یہ بعد میں پڑھ لینا نا، کرنے لگیں گے، نیند آنے لگے گی، تھوڑی سو پہلے بیٹھ کے پڑھیں گے، پھر لیٹے ہوئے پڑھیں گے، پھر بند کر کے رکھ دیں گے،
ترجمے تر تو کبھی جانے ہی نہیں دیں گے. تو اس تمام چیزوں کی توڑی ہے، کاؤنٹر یہ ہے کہ آپ استغفار کریں. اور استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، کیونکہ نزول قرآن، رمضان، روزہ کو سب ایک ساتھ جمع ہوا ہے. اب اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی تو کی جائے گی نا. اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے اسلام آباد کی حکومت ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ فوج تو ہے، لیکن 111 بریگیڈ بنائی گئی ہے نا اسلام آباد میں. وہ الگ سے آرمی ہے، اس میں کمانڈوز ہیں وہاں کے اندر. یہ ہمارے یہ کمانڈوز ہیں نا. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سب مڈل ایسٹ کے اندر کئی ملکوں کے اندر ہمارے کمانڈوز ہی کنٹرول کرتے ہیں. میں بحرین گیا نا، آپ کو پہلے بتایا تھا. میں جب باہر روڈ پہلے اترا، ہوٹل سے باہر نکلا تھوڑا سا، تو ایک گاڑی نکلی پولیس کے اندر، ملٹری کے کپڑے تھے، مجھے سلام کیا. پھر نکلی دوسری گاڑی، آدھے گھنٹے بھی سلام کیا. بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے کتنے کمانڈوز یہاں ہیں، اور یہاں کی سیکیورٹی ہماری کمانڈوز بحرین کی کر رہے ہیں. بحرین کی بات کر رہا ہوں، بحرین کے کمانڈوز سے سیکیورٹی کر رہی. اسی طرح آپ کو تمام عرب ممالک کے اندر ہماری سیکیورٹی ملے گی. یہ 111 بریگیڈ، یہ 111 بریگیڈ. اسی طرح اس رمضان میں، اس رمضان کے روزوں میں قرآن کریم کی تلاوت میں 111 بریگیڈ سے زیادہ یہ کیا ہے؟ ہمیں تو خالی کے 111 اور اس کے حبیب ہمیں یہ تحفہ دے رہے ہیں نا. تو یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آسانی کے لیے الگ الگ استغفار سکھائے گئے، الگ الگ پھول، الگ الگ خوشبو ہے. وہاں سید الاستغفار ہے. سید الاستغفار میں 2 چیزیں ایسی ہیں کم از کم اس رمضان میں، اس کو آپ یاد کر لیجئے. اگر دیکھیں تھوڑا سا وقت ابھی آپ کو مل جائے گا، کل کی چھٹی مل گئی. یہ 2 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائی تھی. پھر ہم دوسری بات کے اوپر آتے ہیں. آج 10-15 منٹ زیادہ لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 دعا تو ہم یاد کر لیں، اکثر لوگوں کو یاد ہے، لیکن معمول میں امپلیمنٹ کرنا اور بات ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری نماز ہے، ہماری نماز حکیم المدرسہ تھانوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب، یہ مجھے کتاب چاہ دارالعلوم کی لائبریری سے ملا، اور حضرت کا خود کا لکھا ہوا ہے. جب سمع اللہ علیہ اللہم ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا ہے نا، جھک کے کھڑے ہو چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ حمدن طیبن کثیرن مبارکن. یہ وہ لوگ اتنی پڑھتے ہیں، ہم اور آگے بڑھتے ہیں. حکیم نے فرمایا نا الحمدللہ حمدن طیبن کثیرن مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضا. حکیم الامت اس میں لکھتے فرماتے ہیں، لکھتے تحریر کے اندر کہ جب یہ پڑھی گئی تو فرشتوں نے اس کو لکھنے کے لیے نہیں لکھ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کہ ہم اس کی نیکیاں کتنی لکھیں، اس کی نیکیاں، اس کلام کی ہم نیکیاں کتنی تعداد میں لکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بس کی بات نہیں، بس جیسا لکھا ہے لکھ لو تم، اس کا اجر میں اس کو دوں گا. اب کتنی دیر لگے گی اس کو پڑھنے کے اندر؟ تو یہ 2 دعائیں ایسی ہے جو حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے حبیب نے ایک صحابی کو سکھائی تھی. تو وہ مناجات مقبول میں بھی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس سے ارشاد فرمایا، اے شداد بن اوس. دیکھیے آج کے زمانے کی بات ہے، آج کے ہمارے حالات ہیں، بالکل آج کے اوپر یہ بات جا رہی ہے. اے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی کے ذخائر جمع کر رہے ہیں اور تم ان کلمات کو ذخیرہ کر لینا. اس وقت ہی ہر ایک لگا ہوا ہے، دنیا حب دنیا حب دنیا حب دنیا، دماغ سے نکلتی نہیں، رات تک ہم اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو حضور کو علم تھا کہ ایسا موقع آئے گا، یہ امت کسی اور چیز سے نہیں آگے پیچھے ہو جائے گی، یہ صرف دنیا کی محبت کے اندر حب دنیا کراہت الموت میں لگ جائے گی. تو ان کو سکھا رہے ہیں. اور کس کو سکھا رہے ہیں؟ حضرت شداد بن اوس کو. اللہم انی اسألک ثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. ذرا بڑی ہے 5-6 لائنیں، لیکن تھوڑی محنت کر لیں گے 15-20 دن. 2 دعائیں یاد ضرور کر لیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں کا یہ بہت تاکید کے ساتھ فرماتے تھے. اب تو یہ خانقاہی کا نظام ختم ہوتے جا رہا ہے، عام نہیں ہے. لیکن حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب تھے نا، وہ تبلیغ کی فکر کرتے تھے، محنت کرواتے تھے، تو خانقاہ بھی کرواتے تھے. مجھے جدہ میں یاد ہے، میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، خالی جدہ کے اندر 19 مجلسیں ہوتی تھیں. اور رات کو مجلس کا ٹائم کیا ہوتا تھا؟ 11 سے 1، 11 سے 12 بجے تک ہم جاتے تھے، کھانا کھا کے 10 بجے دکان بند کرتے تھے. 11 بجے مجلس ہوتی تھی، باب مکہ پہ ہو رہی ہے، فلانی جگہ ہو رہی ہے، فلانی. حضرت شیخ زکریا صاحب کے سب خلفاء ہوتے تھے، کیونکہ ان کا صوفی اقبال صاحب سے بعد میں تعلق تھا. تو وہاں مجلس ہوتی تھی. تو محنت ہوئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ کیونکہ یہ کام کے اندر شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگاتا ہے، کیونکہ یہاں یہ مسلمان ہے، اپنی اصلاح کروا لے گا، یہ اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا. اس تقویٰ کو، اس کو دور رکھو، اس کو فضائل میں زیادہ سے زیادہ فضائل میں لگا دو یا بدعت میں لگا دو. یہ فضائل میں آتا جائے گا، گنتے جائے گا.
اندر کا اخلاص جو چیز پیدا ہوگی اللہ سے رجوع اللہ کبھی پیدا نہیں ہوگا جب تک اپنی اصلاح نہیں کرے گا. گناہ کرے گا تو کیسے پیدا ہوگا؟ گناہ کرے گا تو سب ضائع ہو جاتا ہے. اچھا اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے, عجیب بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے لیے بس ہم لگے ہوئے ہیں فکر کے اندر, یہ مجھے پتا ہے کہ میرا قرض ہے, میرا بینکنگ ہے, میری فلانی چیزیں ہیں, مجھے جانا ہے, تیاری کرنی ہے, میں کس طرح میں اس کو اور جمع کرنے کے چکر, جمع کیجئے کاروبار کرنے کے لیے ہمارا حضرت والا کبھی منع نہیں فرماتے تھے, لیکن اس کو اس طرح تو کر لیجئے, پلان کر لیجئے, وصیت کر لیجئے, ڈسٹریبیوشن کر لیجئے, شیئر دیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہاں میں بشیر میمن کے پاس ہائی کورٹ میں ہم بیٹھتے تھے تو وہاں پر زیادہ تر 90% یہی کیس آتے تھے, وراثت کے آتے تھے. اس نے اس کو نہیں دیا, سسر نے کیس کر دیا, داماد نے کر دیا, فلاں نے کر دیا, اسے کر دیا. اپنی تیاری کیجئے, کوئی ضروری تھوڑی 80 سال 90 سال میں جا کر انتقال ہو. آپ نے دیکھ لیا ہے, معاملہ ٹھیک کر لیا ہے کہ میں جاؤں کل اقبال شکر کا انتقال ہو, دوسرے دن ختم معاملہ, میرا تھوڑا سا رہ گیا ہو وہ آپس میں بانٹ لیں گے, باقی سب اس کو اپنے اپنے حصے بنا کر جس کے ساتھ ہے معاملہ سب کلیئر کر لیجئے. کون بھرے گا پیسے, کون ادا کرے گا پیسے؟ قرضے اگر ہمارے اوپر ہو گئے, بینکوں کے قرضے ہیں. اسلامک بینکنگ نہیں ہے ہمارے لیے, بات سمجھ لیجئے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں اسلامک بینکنگ, اس کے لیے میں نے حضرت والا سے 3 دفعہ الگ الگ طریقے سے پوچھا کیونکہ مجھے پروجیکٹ لینا تھا ایک, تو کہا کہ نہیں ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کے لیے اسلامک بینکنگ نہیں ہے. تو جو کنونشنل بینکنگ ہے جو گندگی کے اندر ہے اس سے نکل کر اس میں آ جائے, اس کے لیے اسلامک بینکنگ ہے. اب کیا کرنا ہے بھائی اس کے اندر؟ تو اس کا خالی ترجمہ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس وقت اس زمانے کے لیے. اے اللہ میں آپ سے دین میں ثابت قدمی کا اور ہدایت پر استقامت کا سوال کرتا ہوں, اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان اسباب کا جو آپ کی مغفرت میرے لیے لازم بنا دے, اور میں آپ سے آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور عمدہ عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں, اور آپ سے قلب سلیم سچی زبان کا سوال کرتا ہوں, اور آپ سے اس چیز کی خیر کا سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں, اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں, اور میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, بلا شبہ آپ یہ غیب کو خوب جاننے والے. ایک یہ انہوں نے دعا سکھائی ان کو, ایک یہ آپ جو استغفار پڑھتے ہیں نا, سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت, یہ سید الاستغفار ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کتنی چیزیں کتنی نعمتیں کہاں عطا کی ہے. پریکٹیکل کرنا ہے, مقصود ہمارا یہ ہو کہ ہماری اصلاح اور تقوی زندگی کے اندر آ جائے. تقوی کے اندر ہم ایک سمبل ہو, ہم ایسی مثال ہوں کہ مثال دے کہ یہ بیوی والے, سسرال والے, رشتے دار والے, دوست والے کہہ سکے کہ اس کی مثال دے سکے یہ انسان ہے, انسان یہ بندگی کرنے والا. اپنے بچوں کو بھیجے, جاؤ ان سے جا کے ملاقات کرو, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری بھی اصلاح ہو, میری بھی اصلاح ہوگی. یہ نہ ہو کہ ہم کو دے کر بھاگیں لوگ, ہمارے سائے سے ڈرے کہ بھائی اس سے دور رہو, بھائی اس کے پاس جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. تو ایک سید الاستغفار میرے خیال ہے ہم پورے سال بات کرتے رہے, سب کو یاد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 2 چیزیں سکھائی تھی, اور یہ سید الاستغفار کے بارے میں ہمارے حضرت والا حضرت تقی عثمانی صاحب نے ایک بیان پورا مضمون اس کے اوپر دیا ہوا ہے, کتابچہ بھی بنا ہوا ہے. مستقل کہتے کہ اس کو آپ نے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے. لیکن رمضان کے اندر اس کے باوجود ان کو سکھانے کے باوجود بھی رمضان میں یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی حضور نے سکھایا. تو اس کے بغیر حکمت نہیں ہوگی, بغیر حکمت کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز کے اندر, ہر ادا کے اندر حکمت تھی. اب اس کے بارے میں جو اللہم انک عفو کریم ہے, اس کے بارے میں کریم کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کریم کہتے ہیں نا, ہم کریم کے اوپر آتے ہیں, اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے, مزہ آ جائے گا, ذرا آپ فریش ہو جائیں گے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے, ہمارے شیخ حضرت والا کی ملفوظات کے اندر ہے, ذرا طبیعت خوش ہو جائے گی. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا, حضرت والا فرما رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, تو اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت والا فرماتے ہیں میرے قلب کو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبہ والا ملتا ہے. کیسا حاضر جواب تھے وہاں. فرمایا یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبہ والا ملتا ہے, رب کعبہ ملتا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اچھا, یہ کریم کا یہ جو ہمیں بتایا گیا, اور اس کے اوپر باقاعدہ کافی بات بھی ہمیں سمجھایا بھی گیا مجلس کے اندر. میں یہ اس کے لیے بتا رہا ہوں آپ کے کہ کچھ لوگ یہ کریم کا الفاظ استعمال کرنے کے لیے نہیں کرتے. تو اس کے اندر اس کی فضیلت بتائی گئی کہ کریم کے 4 معنی ہیں فرماتے ہیں. ان کے ملفوظات میں آپ کو سنا رہا ہوں, میری اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے.
محدثین کریم نے 4 معنی فرمائے ہیں. الذین یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو اپنے کرم سے نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے. کریم وہ ہے جو نالائقوں کو بھی اب محروم نہ کرے، جس کا حق نہ بنتا ہو اس کو بھی عطا فرما دے، جو ہم سے بغیر اہلیت کے باوجود ہمارے نالائقی کے مہربانی کر دے. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ رمضانی میرے پاس مکھیاں آ رہی ہیں. اس نے جواب دیا حضور لائق کے پاس آ رہی ہیں. بس کریم حقیقی تو ہمارا اللہ ہے کہ برے اعمال سے ہمارا ظاہر بھی گندا اور باطن بھی گندا، کے اندر پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے، لیکن ہم جیسے نالائقوں کو بھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ حکم دے دیا کہ وضو کر لو اور میرے حضور میں آ جاؤ. اس طرح باوجود ہمارے باطنی گندگی یعنی ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد ہر سانس ہمارا ہر لمحہ اللہ کی انعامت کی بارش ہو رہی ہے. ہم خطا کار ہیں، ہمارا اگلا پچھلا کوئی دیکھ لے تو کوئی تھکنا بھی پسند نہ کرے. یہ تو کریم ذات ہے نا، ہماری ستاری فرمائی بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کہ ہم 1 بوتل شہد مانگے وہ 2.5 من کی مشق دے دے ہمیں، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے. جیسے ایک کریم سے کسی نے 1 بوتل شہد مانگا، اس نے 1 مشق دے دیا. کسی نے کہا اس نے تو 1 بوتل مانگا تھا، آپ نے پوری مشق اس کو کیوں دے دی؟ کہا کہ اس نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق، میں نے دیا اپنے ظرف کے مطابق. اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے. اللہم انک عفو کریم، یہ الگ الگ استغفار ہیں. آپ نے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اب تو انہوں نے پابندی کم کر دی ہے کیونکہ دیکھا کہ ضعف نہیں پڑھ سکتے. 1200 دفعہ منیمم جب بیت ہوتا تھا انسان تو 1200 دفعہ استغفار ہے الگ الگ. اب 1200 میں جتنے استغفار یاد ہیں، 200 کر کے 6 استغفار پڑھ لیے، 100 کر کے 1200 پڑھ لی. 1200 استغفار پڑھاتے تھے روزانہ. اب کہاں 100 کی ہم تسبیح دیتے پڑھنے کے لیے، تو 100 بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ کہاں پڑھتے ہیں؟ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. تو جب استقامت نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کو اس طرح تو مخاطب کر لے کریم کا حوالہ دے کر، تھوڑا سا پڑھ لیں اس کے اندر. اس کریم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم و فضل ہمارے اوپر، کیونکہ کریم کی تو شان ہی ایسی ہے نا. کریم وہ ہے جو ہمیں بے انتہا عطا فرما دے اور اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا جسے اندیشہ نہ ہو، کیونکہ غیر محدود خزانوں کا مالک ہے اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے. ہمارے لیے وہی خزانہ ہے. چوتھا، سوال جو بغیر مانگے ہوئے ہم پر مہربانی کر دے، اس کو کریم کہتے ہیں. بغیر مانگے ہوئے ہم پہ مہربانی کر دے. بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی. جیسے ہمارا ایمان محض حق تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں ہماری کسی محنت کا دخل نہیں ہے. عالم ارواح میں ہم بے زبان تھے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا اے اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیجیے، لیکن بدون طلب اور بدون سوال مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان عطا فرما دیا اور مفت کی جنت کا ٹکٹ دے دیا. اس طرح اللہ میں بے شمار افضال و عنایت عطا فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم بھی ہیں، نالائقوں کو اور ناقابل معافی کو معاف فرما دیتے ہیں. تحب العفو، اور صرف معافی نہیں فرماتے بلکہ اپنے بندوں کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے. آپ کو نہیں. تو حضرت شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ فرمائی تشریح کے اندر کہ اپنے بندوں پر اپنی مغفرت کی صفت کو ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے. یعنی اپنے پروردگار بندوں کو معاف کرنے کا عمل آپ کو نہایت پیارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج ربوبیت کو کون پہچان سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی امت کو معافی دلانے کے لیے آپ کس عنوان سے حق تعالیٰ سے ثنا فرما رہے ہیں؟ کریم کی تعریف کرنا ہے، مانگنا ہے. جیسے کسی کریم سے کہا جائے کہ آپ کسی کو محروم نہیں کرتے تو اس کے معنی ہے کہ آپ ہمیں عطا فرما دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معافی دلوانی تھی، اسی لیے آپ نے حق تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کے عمل کو آپ خود محبوب رکھتے ہیں. لہٰذا معاف کرنے کے عمل کو جاری کرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی تحفہ تو ہونا چاہیے. لوگ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو شاہوں کے مزاج کے موافق تحائف لے کے جاتے ہیں. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سلطان و سلاطین ہیں، ہم آپ کے مزاج کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم تو حدیث آپ کے قدیم، آپ فانی لا فانی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہم پہ جاری ہونے کا راستہ تو توبہ اور ندامت ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی نماز کی بات تھی تو ایک 2 منٹ میں لے لوں گا. یہ رمضان ہے، اس میں ہمیں نماز پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے.
تھوڑا دھیان بنانا ہے. تو نماز کی ابتدا جو ہے وہ نصف تو وضو ہے نا ہمارا. تو وضو میں میں دیکھتا ہوں ہم سب باتیں کرتے ہیں, ادھر ادھر دھیان دیتے ہیں. جب نماز کے وضو کے لیے جائیں تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہونا ہے اپنا وہاں سے دھیان بنائیں گے تو نماز میں جا کے دھیان بنے گا. تو وضو کے اوپر پورا کنسنٹریٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے, یا خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کیجئے. وضو طریقے سے کیجئے. اور وضو کے ساتھ حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وضو کے دوران یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل ہے. سنت تو ایک ہی ہے جو اللہم اجلنی اللہم اغفر لی ذنبی وبشر لی فی داری وبارک فی رزقی, یہ دعا ہے, یہ سنت ہے, باقی مستحب ہے. وہ فرماتے ہیں, اور ان کا مریدوں کا, اب ڈاکٹر گاندھی صاحب کا یہاں بیٹے بھی بیٹھتے تھے, آج آئے نہیں ہیں, ان کا سب کا عمل یہ تھا, انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ وضو کے دوران مستقبل ایک بار درود شریف پڑھنا ہے, مستحب ہے. درود شریف ایک بار پڑھنا. ہم وضو ہم نے ہاتھ کر لیا دھویا, درود شریف پڑھ لیں, ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیں. اور دوسرا آیت الکرسی بھی پڑھنا مستحب ہے. انا انزلنا پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے کتابوں میں, یہ بھی مستحب ہے. سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے. بلکہ میں نے ان کو تو دیکھا تھا, ان کی مجلس میں جاتا تھا تو جب وہ نماز وضو کر لیتے تھے تو اللہم اجعلنی من التوابین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین پڑھنے کے بعد وہ جب نماز کے مصلی تک جاتے تھے تو درمیان میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے تھے. میں نے پریکٹیکلی ان کو یہ دیکھا تھا, جب وضو کر دیا تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے. بہرحال وضو کے اندر یہ مستحب ہے سورہ اخلاص پڑھنا. اور ایک ہی دعا جو سنت ہے وہ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ ایک دعا ہے, سنت ہے, اس کو یاد کر لیں. ایک لائن کی دعا ہے, اس کو پڑھ لیں تو کم از کم ہم وضو کے ساتھ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم نماز ہم نے باندھ لیا, اللہ اکبر, دھیان بنایا, کوشش کریں اللہ سے. اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا نا, جب انسان کی قسمت میں ہوتا ہے نا, جب بات بنتی, میں نے اربوں کے ساتھ رہا بہت زیادہ وقت, تو میں ان کو دیکھتا تھا یہ کرتے تھے جب نماز شروع کرتے پر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ, وہاں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. بعد میں جب یہ حدیث میں نے پڑھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک انہوں نے اللہ کے حبیب نے جب نماز باندھی تو کسی نے ہی پڑھا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے پڑھا تھا, یہ فلاں شخص نے ہی پڑھا تھا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے کھل گئے تھے. تو عمل ایک تو رکوع کے بعد ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, اس کی میں نے آپ کو بات کر لی ہے نا, ربنا اللہم ربنا تقبل الحمد سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد. اس کے بعد یہ دعا حکیم الامت کی کتاب میں لکھی بھی ہے, میں نے وہاں سے یہ مضمون کے میں نے رسالہ کئی لوگوں کو دیا بھی ہے, اور اگر چاہیے گا تو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اس کی کاپیاں بنوا کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پڑھنا ہے الحمدللہ حمدن طیبن کثیرا مبارکن فی, تو یہ فضیلت ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں مکہ مسجد کے اندر امام صاحب تھوڑے رکتے ہیں, کئی مسجدوں میں یہ اعمال آ گئے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے نا, تو میں نے خود حضرت والا کی مفتی رفیع عثمانی صاحب کی جب وفات ہوئی تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی تھی, تو انہوں نے ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی تھی, ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد تو لوگ پہلے پڑھتے تھے کچھ لوگ, لیکن اس کے بعد بہت لوگوں نے پڑھا. جب حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اتنے بڑے بزرگ اس نے پڑھی ہے, تو ضرور سے وہ جو سنت ہوگا یا فضیلت ہوگی تو ہی پڑھی ہوگی نا اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ الحمدللہ حمدن پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. پھر دو رکوع کے درمیان میں, دو سجدوں کے درمیان میں آدمی آدھا پورا کرتا ہے. آپ کو یہ بھی آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک صحابی سے نماز پڑھ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تمہاری نماز نہیں, دوبارہ پڑھو, پھر دوبارہ پڑھو, پھر 3 دفعہ پڑھی, پر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی. پھر ایک صحابی کو بتایا کہ جاؤ کر ان کو نماز سکھا دو. تو دو سجدوں کے درمیان میں تسلی کے ساتھ بیٹھنا ہے, اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی, دعا کر لینی. جب دعا کریں گے تو آپ سیدھے طریقے سے بیٹھیں گے نا, کہ سانس لیں 3 سانس, 3 سبحان اللہ جتنا بیٹھ کر سکون کے ساتھ بیٹھیں گے. تو کوشش کریں کہ جتنے دن باقی ہیں نا, اس میں نماز کے لیے پہلی صف میں مل جائے, تکبیر اللہ کے ساتھ نماز مل جائے, پہنچ جائیں, تکبیر جماعت سے نماز کا پڑھ لیں, گھر پہ نماز کوئی کسی کی بھی نہ ہو. عورتیں بچیاں ہماری یہ کریں کہ وہ انتظار کریں, جیسے اذان کا وقت ہو تو فوراً وہ پڑھنے کے ان کو طلب ہو کہ نماز میں ان کا دل لگا ہوا ہے, جیسے اذان ہو وہ فوراً پڑھ لیں, اس کو دیر سے نہ کریں اس کے اندر. تو بس یہ اعمال ہے میرے دوستوں. ایک آخری بات سن لیجیے, مغفرت نہیں ہوگی اگر شب قدر بھی مل گیا تو کس کی نہیں ہوگی. پہلے تو فضیلت کی بات تو بہت ساری کہہ دی نا, ایک شراب پینے والا, نشہ کرنے والا, شراب پینے والا, نشہ کرنے والا. اور میں نے یہ دیکھا ہے, سنی بھی بات نہیں, دیکھا ہوا ہے, ہمارے ساتھیوں میں دیکھا ہوا ہے. وہ رمضان میں کیا کرتے ہیں
کہ بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا. وہ بوتل لے آتے ہیں شراب کی، اوپر کپڑا چڑھا دیتے ہیں. افطاری کی دوستوں میں دعوت ہوتی ہے نا، اب تو میں افطاری میں نہیں جاتا، تو افطاری میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد ہم افطاری کے بعد پیتے ہیں، زمزم پیا یہ پیا، تو وہ اپنی جو ان کی عادت ہوتی ہے تو وہ ہمیں دکھے نا ہمارا اکرام کرتے ہیں. وہی مجوسی والا معاملہ نا، ایک مجوسی تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اکرام نہیں کر رمضان کا، اس نے اس کو مجوسی نے اس کے بیٹے کو تھپڑ مار دی. تو مسلمانوں کا اکرام نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں، تمہیں روزے کے وقت کھانا نہیں چاہیے. جو مجوسی کا جب انتقال ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو کہا کہ تمہارا ایمان سے کیا تعلق تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے اس رمضان کا اکرام کیا تھا، بچے کو تھپڑ ماری تھی، مجھے آخری وقت میں ہدایت ملی، میں مرنے سے کچھ تھوڑے وقت پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے کر آ گیا تھا. تو وہ میں نے خود یہ دیکھا کہ وہ بوتل ساتھ میں لائیں گے، ساتھ میں پڑی ہوگی، ان کو بات بولا نہیں، ہماری عادت ہو گئی، ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کا، ہمیں اس کو میڈیکل پرابلم ہوتا ہے، وہ اس کو پیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کی، ہم تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ بچے آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کم سے کم ہم ان کے اندر یہ ان کی شعور کے اندر نماز تو ڈال رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تو دعا بھی کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے مستقل دعا کیجیے. پتہ نہیں کب کس کو غلط صحبت مل جائے گی، کس بچے کو، کس بیوی کو بھی دوست مل جاتی ہیں، ایسی مل جاتی ہیں، بچوں کو بھی مل جاتی ہیں، ان کی سوچ پہ تبدیل ہو جاتی ہے. پڑھتے رہنا ہے. جب مرض دیکھ لیں زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو ڈائبٹک ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی بڑھا دیتا ہے نا، اس وقت ربنا هب لنا بڑھا لینا. گھر کا ماحول آپ نے دیکھ لیا، بچے کے اندر فرق آ رہا ہے، بچے کی نماز میں فرق آ رہا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے کس کو، اگر پیار دینا ہے. ہمارے بچے پیار کے لائق ہیں، ہمارے بیوی بچے رشتہ دار پیار کے لائق ہیں. پیار دینا ہے، مدارس میں پیار دینا ہے، طلباؤں کو پیار دینا ہے. اکبر والی کہانی تو اکبر بادشاہ والی کہانی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اکبر کے اوپر وہاں کے مفتی نے مارا، اس کو مسجد کے قاری صاحب نے مارا اور وہ باقی ہو گیا زندگی بھر سے لاشعور میں. بچپن جاتا نہیں کسی سے. گھر کے اندر پیار کا ماحول کریں گے. گھر کے اندر کب بنے گا بچوں سے پیار کریں گے؟ جب آپ بیوی سے پیار کرو گے، جب رشتہ داروں سے کرو گے، ماں سے کرو گے، ساس سے کرو گے، رشتہ داروں سے کرو گے، تو بچوں کو پیار کرو گے تو ہوگا. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، سن لیجئے. وہ بیوی بچی تھی، رونے لگی. میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ وائس کے اوپر آ جائے، زیادہ سے زیادہ میسج آ جائے. بولا گھر کے اندر میرا عجیب جہنم ماحول بنا. میں نے کہا کوئی بات ہے، گھر کے اندر کیسے ماحول بنا ہوا ہے؟ بولا میرے شوہر نے بچوں کو خراب کیا ہوا ہے، اس کو ہر چیز دیتا ہے. اب میرے ماں باپ سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، تو وہ مجھے ہرٹ کرنے کے لیے وہ بچوں کو اپنی طرف لے لیا ہے. بچوں کو سب کچھ دیتا ہے، جو مانگے، روپے کی 100 مانگے، 1000 مانگے، کسی چیز کی مانگے. تم ماں کو ہرٹ کرنے دو. ماں کو ہرٹ کرنے دیتا ہے، وہ ماں کو ہرٹ کرتے ہیں. اب وہ ہرٹ کیا ہوا ہے، اس کو پیار دیتا ہے، اس کے گھر میں نہیں بنے گی، نسلیں نہیں چلتی. نسلیں جب چلے گی کہ جب سب جگہ پیار ہو، بیلنس ہو، رشتہ داروں سے سب سے بیلنس ہو. یار بیوی گھر میں آؤں فگا کرتی ہو، اس کی ماں، اس کے رشتہ دار عزیز. وہ میری خالہ تھی، میری شادی میں دیر سے آئی تھی، نہیں آئی تھی تو میں نہیں جاؤں گی. ارے ہمیں تو فنا ہے، فنا کے بعد تو بیج بنتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، ہے نا. فنا تو اگر بیج زمین میں ڈالیے وہ ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے، تو تناور درخت بن جاتا ہے، وہ پھل دینے لگتا ہے. آپ سے پھل کب ملے گا کسی کو فائدہ؟ جب آپ اپنے آپ کو مٹا دیں گے. مٹائے کے بغیر بات نہیں بنتی. ایک شرابی ہو گیا، دوسرا ماں باپ کو ناراض کرنے والا. خدا کے لیے جو عزیز اقارب رشتہ دار ماں باپ ناراض، ان کے پاؤں پکڑ لیجئے، اس وقت ان سے تعلق کر لیجئے، ناراضگی دور کروا لیجئے. وہ یاد رکھیے، وہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک دعا کہ ہلاک ہو جائے، رمضان ملا اور بخشش نہ کروائے. اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کوئی ایسا نکل آئے جس کی بخشش نہ ہو. بخشش کہاں ہوگی جب یہ عمل اپنے رشتہ داروں میں جہاں تعلق نہیں ہے. ظلم کرے اسے معاف کر دے، جنت کا بڑا درجہ. ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو محروم کرے اس کو عطا کرے، جو قطع تعلق رحمی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ صلح رحمی کرے، ہے نا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جب آئے کے والد صاحب سے ملایا کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. یہ کہا کہ وہاں شیطان اور نفس نے یہ کام کیا اور یہ اس کی وجہ سے، اس کے سمجھانے کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی. معاملہ پورا شیطان پہ ڈال دیا اور نفس پہ ڈال دیا، بھائیوں پہ نہیں ڈالا کہ بھائیوں نے مجھے ڈالا تھا. کتنے سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو کوشش کیجیے کہ اس کو رمضان میں، ہمارے تھوڑے دن رہ گئے، اگلے دن ہم جہنم سے نجات کی بات کریں گے. یہ مغفرت کا ہفتہ ہے، یہ پورا نکلنا ہے. اللہم انک عفو کریم، رٹھا لگا لیجیے تاکہ پورے سال یاد دانی رہے. یہ استغفار بھی یاد دانی آپ کے معمول میں رہے. تیسرا، کینہ اور بغض رکھنے والا. یہ ہم مسلمانوں کے اندر، اللہ معاف فرمائے، یہ اکثریت کے اندر کینہ اور بغض کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سطح پہ ہوتا ہے. کہیں کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میرے اندر نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے. تو سامنے آتا ہے، ملنا نہیں دل چاہتا، اس سے کٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں آتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کینہ دل صاف ہونا چاہیے. معاف کر دیجیے. ہمارے حضرت والے فرماتے تھے رات کو جب سوئے نا،
رات کو سوئے تو سب کو معاف کر کے سوئیں، اللہ سے معافی کر کے سوئیں. تو کل تک کا آپ اگر انتقال ہو گیا تو جب آپ نے معافی مانگ لی اللہ سے، سب کو معاف کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب کتنا وقفہ ہوگا، ایک دن کا رہ گیا ہوگا حساب کتاب آپ کا کہ آج کا دن کا حساب ہے، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، مغرب کے وقت انتقال ہو گیا، آج کی میں نے معافی نہیں مانگی تھی، کل رات کو تو معافی مانگ لی تھی. تو انشاءاللہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اللہ کے فضل سے نکل جائیں گے. روز رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئیں، اپنے معمولات آیت الکرسی ہے، للہ ما فی السماوات، سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھنی ہے، استغفار پڑھنے پڑھ کے سوئی، اور سب کو معاف کر دیجیے. اور صرف میں کہتا ہوں صرف معاف نہ کیجیے، کچھ ہدیہ بھی بھیج دیجیے. ایک الحمد و 3 کل پڑھ کے، یہاں فضیلت ہے 3 کل پڑھ کے، ایک قرآن کا ثواب ہے، ان کو بھجوا دیجیے، ہے نا، کہ بھائی جس نے بھی میری غیبت کی، بدگمانی کی، جو بھی کیا، سب کو میں اللہ پاک ان کو سب کو بخش دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے. ان کے درجات کتنے منٹ لگے گی آپ کو؟ 2 منٹ، 3 منٹ لگے گی، 4 منٹ لگے گی. ویسے موبائل کے اندر گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگ نکال دیتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا. تو کینہ اور بغض دل کے اندر ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میرے اخلاص کو، میرے دل کو صاف کر دے. اور قطع رحمی والی بات جو ہے، آخری بات، قطع رحمی ہمارے یہاں قطع رحمی ہے، بہت زیادہ ہے، بہت، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی درجے میں قطع رحمی. اگر اتنی اجازت ہے حضرت والا کی طرف سے، فرماتے تھے مضمون کے اندر کہ جس سے آپ کی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے، کم پہنچی ہے، زیادہ پہنچی ہے، آپ معاف کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ویشی سے کہا تھا نا، تم سائڈ ایک طرف ہو کر بیٹھا کرو، تم سامنے بیٹھتے ہو تو میرے چچا یاد آتے ہیں. تو اس سے ہم سلام دعا رکھیے، تعلق تھوڑا سا رکھ لیجئے، اتنا تعلق رکھ لیجئے 2 وجہ سے. ایک تو شریعت کی بھی پوری بات ہو جائے، اور دوسرا ہمارے اس کے شر سے بھی بچنا ہے نا، اس کے شر سے بھی بچنا ہے تاکہ اس کا شر نہ ہو. اتنا ریزنیبل تعلق رکھ کر چھوڑ دیجئے، ایک طرف کر دیجئے اس کو، بہت تعلق آگے نہ بڑھائیے اس کے اندر، تو ہمارا وقت گزر جائے گا. یہاں اتنی سی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب دعا کروا دیجئے. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، رمضان المبارک کی جتنی ساعتیں گزر گئیں اس میں جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے. اپنی شایان شان اس کا بدلہ اور اجر عظیم نصیب فرما دیجیے. سارا سال اے اللہ رمضان المبارک کی طرح اعمال کے اہتمام کے ساتھ موت تک گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. مولا کریم، رمضان المبارک کی جو ساعتیں گزر گئیں اس میں جو غفلت کمی کوتاہی رہ گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. بقیہ ساعتوں کو اے اللہ اپنی رضا اور اپنی پسند والے اعمال کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. فیض کو عام فرما دیجیے. اے اللہ تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس کے لیے صفات قبولیات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اپنے نبی کے ظاہر جیسے ہمارا ظاہر بنا دیجیے. اپنے نبی کے باطن جیسے ہمارا باطن بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ دوستوں کے روپ میں دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جتنی دنیا آخرت کی خیریں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی، ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.